ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی معراج کبریٰ ہے. یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے، تو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے. اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہی اصول صحابہ اعتبار کی سیرت کے متعلق بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کسی نئی وجہ کی نماز ایجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے. اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت قائم ہو گئی اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے، لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں پہنچتا. اور لکھا یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں. ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرے. یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو. اور پھر لکھا ہے کہ طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے، نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کے نزدیک دین میں صرف اس لیے کہ اس کے نزدیک دین میں فرقہ سازی شرک ہے. امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے. ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآنی نظام خلافت علی منہاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا مسلک جسے ہم برسوں سے دہراتے چلے آ رہے ہیں. اس کے خلاف جو کچھ ہماری طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے. اب رہا اس پروپیگنڈے کی مشینری. جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے پروپیگنڈے کی دنیا کی کسی بڑے سے بڑے مملکت کے پاس بھی نہیں ہے. ہر شہر کے ہر گلی ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر کوچے میں مسجد موجود ہے.
مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے، وہ ان کے ہاں کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، وہاں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے، سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز وقت اٹھ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتا، جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے بعد چلے آتے ہیں، اور پھر باہر بات چلتی ہے کہ صاحب دیکھا سنا آپ نے، مولوی صاحب نے آج فرمایا وہ پرویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا، بھائی تم نے کہیں یہ پڑھا، اس سے ملا، اس سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگے ساری دنیا کہتی ہے، یہ سمجھ ہے ساری دنیا کہتی، کسی نے نہیں نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ مجھ سے پوچھا ہوتا ہے، نہ کبھی خط لکھا ہوتا ہے، ساری دنیا کہتی۔ بات کیا ہے یہ ساری؟ وہاں بھی اکیلا یہ شخص پرویز تھا جو ان کی مخالفت کرتا تھا تبلیغ اسلام، وہاں ان کو شکست ملی ہے اور بری طرح۔ یہاں بھی انہیں پتا ہے کہ صرف یہ اکیلا شخص ہے جو اس آواز کو اٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسا محفوظ بنا دیا جائے کہ اس کے قریب نہ آئے، اور وہ کامیاب ہے اس میں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جو ہے ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ صاحب وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، اچھا وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، بھائی تمہیں اس کا کیسے پتہ کہنا کہ ساری دنیا کہتی؟ پھر یہ کیسے ان سے لوگ کچھ خواہش بھی ہے حقیقت میں، اور واقعی اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے بتلا دیتا ہے آدمی کو، اس کو معلوم نہیں کہ کس مٹی کا بنا ہوا میں ہوں، کہ اس کے باوجود اس زمانے کا سن 38 سے لے کے اس وقت تک ان مستروں کو، ان تیروں کو چھیلتا چلا جاتا ہوں۔ اور عزیزان من باقی رہے عذرائے، انقلاب بھی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، یاد رکھیے، جب پہلی آواز اٹھاتا ہے سیکنڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور باہر کھڑے بندوں میں آنے والا وہ بڑے دل گردہ کا مالک کو کہہ دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کے ساتھ میرے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ اپنا ذاتی طور پہ ذرائع جتنے بھی، کسی سے کوئی مدد نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتا، کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اکیلا